नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। जिन जिन को दरूद पाक आता है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह महब्बत, बादा कशाने में खानाए जश्न विलादत। आज की ये तकरीब सईद, ये महफ़िल पाक हम सब के आका व मौला अल्लाह के प्यारे यार मतलाउल अनवार सिर्रुल असरार मक्के के शहर यार मदीने के ताजदार सैयदुल अबरार इस उम्मत के गमखार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सना के मिलाद पाक की महफ़िल पाक है। आपकी इस कायनात के अंदर जलवागरी की मुजीयत मुक़द्दिसा की नुज़ूल अजलाल की ज़ुहूर कुदसी की ये महफ़िल पाक है। और मैं इस महफ़िल के इंतज़ाम व इंसराम करने वाले जुमला साथियों को और बिलखुसूस हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद जाट साहिब को और इनके तमाम साथियों को हदियाए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दुआ गो हूँ हमारे इंतहाई मोहतरम इस मस्जिद की खिदमत करने वाले हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को ताहत निगाह वसी फरमाए। और जितने भी अहबाब इस मस्जिद की खिदमत करते रहे हैं वो दुनिया से चले गए हैं, तो अल्लाह अपने महबूब के मीलाद का सदका उन्हें करबट करबट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और जो ज़िंदा हैं अल्लाह उन्हें इज़्ज़त वाली, बरकत वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये ऊपर जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो बच्चे बोल रहे हैं इनको पीछे ले जाएं। बच्चों को एक बंदा जाए ऊपर
اور بچوں کو پیچھے لے کر جائے۔ انتظامیہ کو کوئی ساتھی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور انہیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے خطاب بھی سماعت فرما لیے ہیں، خوب سے خوب خطاب آپ نے سماعت کیا ہے، نعت بھی ہو چکی ہے، اور جو میرا وعدہ تھا کہ 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک محفل پاک ہوگی، تو 11 تو بج چکے ہیں، آپ 11 تو بج چکے ہیں، روز بج دینا۔ اور ویسے بھی دیکھیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم ترتیب کے ساتھ چلنے والے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں 11 بجتے ہیں، میں کہتا ہوں 12 بھی بجتے ہیں، اس کے بعد 1 بھی بجے گا، پہلے 11 پھر 12 پھر 1۔ یہ گھڑیاں جو ہے نا، یہ بھی ہمارے عقیدے اور مسلک کی تائید کر رہی ہیں، یہ زمانہ تائید کر رہا ہے کہ پہلے 11 پیر نگر سے ہو کے نبی نگر کو جا، پیر 11ویں والا پیر، پھر 12ویں والا پیر، جو سارے پیروں کا پیر ہے، جو سارے پیروں کا صرف پیروں کا پیر نہیں، جو نبیوں کا بھی پیر ہے۔ پیر نگر سے ہو کے نبی نگر کو جا، نبی نگر میں بیٹھ کے یار کا درشن پا۔ 11 بجے ہیں، ہم 11 بھی مانتے ہیں، 12 بھی مانتے ہیں، اور 11 اور 12 نے ہی ہمیں ایک کا رستہ اور ایک کی شان اور ایک کا تعین فرمایا ہے۔ اگر یہ 12ویں والا نہ ہوتا نا، یہ 12ویں والا نہ ہوتا تو پھر اس ایک کا ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر چل پڑا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ آج جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ نبی علت کائنات ہے، سبب تخلیق کائنات ہے، وہ معدن کائنات ہے، وہ منبع کائنات ہے، وہ منشأ کائنات ہے، وہ شاہ کائنات ہے، وہ دلہا کائنات ہے، وہ سبب تخلیق کائنات ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں صرف لفظ نہیں ہیں، یہ لفظ نہیں ہے صرف، یہ ایک پورا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ پورا نظریہ اور عقیدہ ہے، صرف لفظوں کی بات نہیں ہو رہی، پورا ایک بیس اور نظریہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، علت ہیں، اس کائنات کی تخلیق کی۔ اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ بولو یار، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں گے، سادہ آسان لفظوں میں نفس مسئلہ کو
آپ کے ذہنوں سے گزارتا ہوا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے قلوب پر جا کر بٹھا دوں گا۔ کوئی دعویٰ نہیں، نہ علم کا دعویٰ ہے، نہ ایک بات چیت کا دعویٰ ہے، ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، لیکن جو بھی بات کر رہا ہوں وہ سچی اور سچی بات کر رہا ہوں۔ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بولو، اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے اور اسپیشلی میری نوجوان نسل جو ہے اس وقت وہ بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں اس نیٹ سے پڑھتی ہیں، طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں نوجوان سنتے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ متزلزل اور متذبذب ہو چکا ہے۔ ان کی سوچیں بالکل عجیب ہو گئی، ایک بندہ اور بات کرتا ہے، دوسرا اور بات کرتا ہے، تیسرا اور بات کرتا ہے، تو یہ ساری نوجوان نسل جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے، یہ کہاں جائیں ہم؟ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تخلیق کیوں کیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ الہاد کا دور ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا جا رہا ہے، دین سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسپیشلی یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین نہیں کرتے، بس کائنات ویسے ہی وجود میں آ گئی ہے، حادثاتی طور پر، ایکسیڈنٹلی یہ کائنات وجود میں آ گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ کوئی آج پیدا نہیں ہوا، یہ نظریہ کوئی آج پیدا نہیں ہوا، یہ پہلے دن سے یہ نظریہ چل رہا ہے، پہلے دن سے ہی یہ سوچیں چل رہی ہیں، پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے رہے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کی باتوں کا آ کر جواب دیتے رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ باتیں پہلے دن سے ہو رہی ہیں۔ ایک بات کر دیتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ نظریہ یہ ہے، ان کو نیچری کہتے ہیں، فطرتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم فطرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ایکسیڈنٹلی یہ کائنات مارد وجود میں آ گئی، بن گئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ جانتے ہیں آپ؟ حضرت امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں جو امام اعظم ہیں، جو امام اعظم ہیں، وہ داتا علی اجویری کے بھی امام، خواجہ اجمیری کے بھی امام، مجدد الفسانی کے بھی امام، وہ سارے شاہ نقشبند بخاری کے بھی امام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو یہ نظریہ رکھتا تھا کہ یہ کائنات ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر بن گئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی بنانے والا تو اس کے ہونے کا ہمیں ثبوت دے۔ علماء گفتگو کرتے رہے لیکن لاجواب کرتے رہے وہ لوگ، کیونکہ عقل سے بات کرتے ہیں اور فلسفے سے بات کرتے ہیں، لوجیکلی گفتگو کرتے ہیں، تو لاجواب کرتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا میں گفتگو کروں گا جا کے اللہ کے ہونے پر، اس کے خالق ہونے پر میں گفتگو کروں گا۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، وہ صاحب جو اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے خالق ہونے کا انکار کر رہے ہیں، وہ مجمع کے اندر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر چڑھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اللہ کا وجود ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی بنانے والا ہے تو اس کی دلیل دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں
کوفہ سے میں اپنے گھر سے نکلا ہوں. جب گھر سے نکلا ہوں تو آگے دریا پڑتا ہے. دریا کو میں نے عبور کرنا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, یکا یک ایک دریا کے کنارے درخت ہے, وہ کٹا, خود بخود کٹا. پھر اس کے تختے بنے, خود بخود اس کے تختے بن گئے. پھر وہ تختے جڑے, ان کے اندر خود بخود میخیں لگ گئیں, اور وہ تختے جو درخت کٹا تھا اس کی کشتی بنی. اور پھر میں کشتی پہ سوار ہوا, کشتی خود ہی بغیر ناخدا کے, بغیر ملا کے کشتی مجھے پار لے کر آئی. جہاں میں نے اترنا تھا وہاں کشتی خود ہی سمجھ گئی کہ میں نے وہاں اترنا ہے, اس نے وہاں اتار دیا. تو اس نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ اس بندے کو لے کر آئے ہو, یہ میرے ساتھ گفتگو کرے گا. کہہ رہا ہے کہ درخت بھی خود بخود کٹا ہے, کشتی بھی خود بخود بنی ہے, اور پھر مجھے پار بھی لے کر آئی ہے, یہ مجھ سے بات کرے گا. فرمایا کہ کیا بات ہے میرے اندر جو میں نے غلط کی ہے؟ انہوں نے کہا بھلا خود بخود درخت کیسے کٹا جا سکتا ہے, خود بخود کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ فرمایا ایک چھوٹی سی کشتی اگر خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں. اب وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا آپ کا خدا ہے؟ اس نے کہا, آپ نے فرمایا ہاں. آپ خدا کو کیسے مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم خدا کو واحد مانتے ہیں, احد مانتے ہیں, ایک مانتے ہیں. اس نے کہا ایک مانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں میں خدا کو ایک مانتا ہوں, واحد مانتا ہوں, احد مانتا ہوں. اس نے کہا خدا سے پہلے کون تھا؟ خدا سے پہلے کون تھا؟ یہ اس دور کا ایک برننگ کویسچن ہے جو یہاں تو نہیں عام لوگوں کو علم, لیکن یورپ کے اندر, ویسٹرن سوسائٹی کے اندر ملحد جو ہیں, لادین جو ہیں, وہ یہ چرچے کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی ہمارا مسلک نہیں ہے, کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جلیبی کی طرح سیدھے سادے, ہم نہ سنی ہیں, نہ وہابی ہیں, نہ شیعہ ہیں, نہ دیوبندی ہیں, ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں, سیدھے سادے جلیبی کی طرح. یہ فتنے کے دور ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو, ایک مانتے ہو, تو بتاؤ خدا سے پہلے بھی کوئی تھا, اس کے پہلے بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے کوئی نہیں. انہیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے, پڑھا لکھا ہے تو؟ اس نے کہا آتی ہے. فرمایا گنتی گنو, 1 2 3 4 5 6 7, بولو آگے, 8 9 10. نہیں 11 نہیں جانا, 10 تک ٹھیک ہے. اشرا مبشرہ 10 بھی ہم مانتے ہیں, 1 بھی مانتے ہیں, 4 بھی مانتے ہیں, 5 بھی مانتے ہیں, 10 بھی مانتے ہیں, 11 بھی مانتے ہیں, 12 بھی مانتے ہیں. ہم تو صرف ماننے والے ہیں, ہم صرف ماننے والے ہیں, وہ دوسرے ہیں جو نہیں مانتے. یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں. ربیع الاول آتا ہے, ہم ماننے والے ہیں. وہ شافع میشر کانفرنس کریں, ہم مانتے ہیں. سیرت کی محفل کریں, جلسہ سیرت النبی, ہم مانتے ہیں. ساقی کوثر کی محفل کریں, ہم مانتے ہیں. یا اللہ مدد کی محفل کریں, ہم مانتے ہیں. ان کی ہر بات ہم مانتے ہیں. اور ان کا دیکھو ماننا کیسا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم میلاد کو نہیں مانتے, ہم جس نے میلاد کو نہیں مانتے, ہم تو ماننے والے ہیں.
تو آپ نے فرمایا تو پڑھا لکھا ہے، گنتی آتی ہے تجھے؟ اس نے کہا ہاں گنتی آتی ہے۔ فرمایا گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ فرمایا اب واپس گنو 10 9 8 7 1 آگے آگے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا آگے گنو، کہتا آگے ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا آگے گنو، کہتا آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ جو واحد ایک اس دنیا کا ہے، واحد مجازی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو جو واحد حقیقی ہے اس کے پہلے کون ہوگا؟ اللہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، خالق ہے۔ یہ ویسے نہیں بنی، یہ کائنات ویسے نہیں بنی، حادثاتی طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی، ایکسیڈنٹلی یہ کائنات وجود میں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب آپ چاہیں گے نا بات ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے درمیان میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری بات میں نے کرنی ہے اینڈ تک۔ جتنی دیر آپ پسند فرمائیں گے اتنی دیر بات کریں گے، اور جب آپ منہ کھولیں گے نا تو میں منہ بند کر دوں گا۔ چونتا ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، منہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ جمائیے لیتے ہیں نا، یہ مراد ہے اسے۔ تو وہ پریشان ہوا کہ یہ جواب دے دیا۔ اچھا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، تو پھر فرمائیے کہ اس خدا کا رخ کس طرف ہے؟ رخ کس طرف ہے؟ کس طرف اس کا چہرہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن سے دلیل دوں گا، مانے گا نہیں، پتہ نہیں کون سی باتیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک موم بتی لاؤ۔ ایک موم بتی، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ بولو نا یار، سارے ہی انگلش میڈیم سکول جاتے ہو، بولا کرو انگلش بھی، کیونکہ ہم نے عربی تو سیکھنی کوئی نہیں، قرآن پڑھنا کوئی نہیں، چلو انگلش ہی سیکھ لو کم از کم۔ کہنے لگا ایک موم بتی لاؤ، کینڈل لاؤ۔ آپ نے فرمایا کینڈل آ گئی۔ آپ فرمایا اس کو جلاؤ۔ جلایا۔ فرمایا کہ بتا اس موم بتی کا منہ رخ کس طرف ہے؟ موم بتی کا رخ کس طرف ہے؟ تو کہنے لگا اس نور کا، اس موم بتی کا رخ ہر طرف ہے۔ فرمایا اگر نور مجازی کا رخ جو ہے وہ ہر طرف ہے تو اس نور حقیقت کا رخ جو ہے وہ ساری طرف کیوں نہیں ہے؟ اب وہ زیادہ پریشان ہوا، یعنی اس کائنات، یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس نے کہا آخر میں نا، اچھا یہ بتاؤ پھر اگر اب وہ تمہارا رب ہے، خالق ہے، اللہ ہے، خدا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں، تو سارے سوال پوچھ چکا ہے، اب تو نیچے اتر، میں بیٹھ کر وہاں جواب دوں گا کرسی کے اوپر۔ تو نیچے آ کر کھڑا ہو میری جگہ، اور میں کرسی پر آ کر وہ جواب دوں گا، یہ آخری جواب تیرا۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ وہ نیچے کھڑا ہوا آ کے، تو آپ کرسی پر بیٹھے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اب سوال کر، یہ جو تو آخری سوال کرنا چاہتا ہے نا، یہ سوال کر تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا ہے، خالق ہے، تو بتاؤ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت اس کا کیا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے مجمع کے اندر کھڑا کر کے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے کرسی پہ بٹھا کے عزت دے رہا ہے۔ اب این خالق، این خالق، ہاں جی، ہاں جی۔ اب اللہ رب العزت کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، تو اس نے اس کائنات کو بنایا کیوں ہے؟ اس کائنات کو تخلیق کیوں کیا ہے؟ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی،
آیت من آیات ربانی الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف اور مبدأ معاد، علماء یہاں موجود ہیں، صاحب عقل، صاحب مطالعہ، صاحب علم، مجھ سے بہت اچھی گفتگو کرنے والے اس مجمع کے اندر موجود ہیں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کائنات کو تخلیق کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے نا، اس کائنات کو پیدا کرنے کی جو علت ہے وہ علت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کائنات کی علت جو ہے علت حبی ہے، علت حبی ہے، علت حب کسے کہتے ہیں؟ بولو یار، محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہو؟ بولو یار، کرتے ہو نا محبت؟ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے نبی پاک سے محبت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کوئی محبت نہیں، یہ بات ہی جھوٹ ہے، یہ بات ہی جھوٹ ہے کہ پہلے اللہ سے محبت، سیدھی اللہ سے محبت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والا کسے کہا جاتا ہے؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ آمنو، ایمان والا کون ہے؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اس کی جو ترتیب ہے آیت کی وہ بتا رہی ہے، پہلے ایمان ہے، پھر اشد حبا للہ ہے، اور پہلے ایمان کیا ہے؟ ایمان نبی پاک کی محبت کا نام ہے۔ جو نبی پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کائنات کی علت کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ سادہ بالکل گفتگو، کوئی علمی گفتگو نہیں، کوئی لمبی چوڑی معاملہ نہیں ہے، سادہ آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ اس کائنات کی تخلیق کی علت کیا ہے؟ علت حبی، یعنی حب، کس کو حب ہوئی ہے؟ کس کو حب ہوئی ہے؟ اللہ کو حب ہوئی ہے، اللہ کو حب ہوئی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، جس کو حضرت امام ربانی نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ ضروری نہیں کہ امام بخاری بات کرے ماننے والی ہے، مجدد کرے وہ بھی ماننے والی ہے۔ اور جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں صرف بخاری کی بات ماننی ہے، وہ بخاری پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ صرف بخاری، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ ایسی احادیث بخاری کے اندر موجود ہیں، اگر وہ اس پر عمل کریں صرف بخاری، تو لوگ پیچھے سے چھتر مارے ان کو کھڑے کر کے، جب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے پیچھے سے چھتر، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ لیکن یہ بات حضرت امام ربانی نے اپنے مکتوبات کے اندر، مبدأ معاد کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ فرماتا ہے میں کنز مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے حب ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ فخلقت الخلق، پھر میں نے کائنات کو بنا دیا ہے۔ اس کائنات کی علت
تخلیق جو ہے وہ علت حبی ہے. اور اب یہ حب کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو جو محبت ہوئی ہے وہ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو علت حبی ہے اس کا تعین کیا ہے؟ اس کا تعین کیا ہے؟ نومینیشن کیسے کریں گے؟ کس کی طرف انگلی کریں گے کہ اس کے ساتھ محبت ہوئی ہے؟ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو علت حبی ہے اس کا تعین وہ تعین محمدی ہے، تعین احمدی ہے. یعنی اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے محبت ہو گئی اور پھر محبوب کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس نے ساری کائنات کو وجود دے دیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت السماوات، لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما اظہرت ربوبیتا. اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، تجھے تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ نار کو بناتا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. یہ معنی نہیں اس کا کہ وہ رب نہ ہوتا نا، وہ رب تھا، رب ہے، رب رہے گا، رہتا ہے، لیکن اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہوئی ہے. ایک شعر ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا، ویسے کہیں کوئی فتوے نہ چل جائے نا. چشتی بیٹھے پڑھ دینا ماں کہ اندر رب عشق کما بیٹھا، رب عشق بدلے ہک دم دے، بدلے ہک دم دے، ساری دنیا گل پا بیٹھا. ورنہ اسے کیا ضرورت تھی یہ چہرے بنانے کی؟ اتنے وہ کنز مخفی، وہ تعین حبی کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو وجود دیا ہے، اس وجود کی جو سبب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبب نبی پاک کی ذات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت ساری کائنات کو بنایا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر حاضر رہے نا، ہمارے چوہان صاحب علامہ اقبال کو بڑا کوٹ کرتے ہیں. علامہ اقبال بھی یہی بات کہہ رہا ہے، او نہ یہ پھول، او نہ یہ پھول. کون سا پھول؟ وہ پھول دنیا کا ہر پھول خار کے ساتھ، لیکن مدینے کا پھول بغیر خار کے، بغیر خار کے. خار کو سمجھو کیا ہوتا ہے؟ کانٹا. ماشاءاللہ اتنا بھی ہوتا ہے اور اتنا بڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ببول کا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، دنیا بھی، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے.
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی. یہ جو اس کائنات کے اندر حرارت ہے نا، اس کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں، ان نبضوں کے اندر جو حرارت ہے جس وجہ سے کائنات زندہ ہے، وہ میرا محبوب تاجدار مدینہ ہے. سبحان اللہ. ایک بات اور کر دوں امام ربانی کی. کچھ لوگ دعویٰ بڑا کرتے ہیں مجدی ہونے کا، امام ربانی کو ماننے کا، لیکن ان کے نظریے اور عقیدے امام ربانی جیسے نہیں ہیں. ہاں، بات پہنچ گئی جہاں پہنچنی تھی. آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا آپ معراج پر تشریف لے گئے نا، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ملا جیونم بیٹھوی صاحب تفسیرات احمدیہ، صاحب نور الانوار، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، سارے سفر طے کر کے سیر کرتے ہوئے، تو 90,000 باتیں ہوئی ہیں. 90,000 باتیں ہوئی ہیں، اور کوئی مولوی بنتے ہی نہیں جب تک وہ نور الانوار نہ پڑھے. وہ نور الانوار، یہ استاد پڑھانے والے ہیں سارے یہ، اور میں طالب علم سے پڑھنے والا. حضرت ملا جیون بیٹھوی کہتے ہیں کہ 90,000 باتیں ہوئی ہیں، اور ان 90,000 باتوں میں ایک بات جو اللہ نے اپنے محبوب سے کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اپنے پاس بلا کے فرمایا محبوب انا وانت وما سوا ذالک لخلقت لاجلک. محبوب ایک میری ذات ہے، ایک میری ذات ہے، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، بس ایک میں ہوں اور ایک تو ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبے ہیں، ایک مرتبہ وجود ہے اور ایک مرتبہ ایجاد ہے. ایک مرتبہ وجود ہے اور ایک مرتبہ ایجاد ہے. مرتبہ وجود میں ذات خدا ہے اور مرتبہ ایجاد میں ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جب معراج کی رات نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس حسن لم یزل کو، اس حسن مطلق کو بغیر حجاب کے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور کس انداز میں دیکھا؟ خود جس کو دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ محبوب نے مجھے کیسے دیکھا ہے. ما زاغ البصر بما طغى. دنیا کا مولوی انکار کرتا پھرے مر جائے کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا. کہتے ہیں جبریل کو دیکھا ہے، اور جبریل تو 14,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا ہے. وہاں جبریل کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. جبریل تو ہر وقت آپ کے دروازے پہ کھڑا رہتا تھا. بڑی عزت ہے جبریل کی، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، فرشتوں کا استاد ہے وہ. لیکن حضور کا دربان ہے، حضور کے در کا دربان ہے وہ جبریل. کہتے ہیں جبریل کو دیکھنے گئے تھے وہاں. بس اپنی اپنی سوچ ہے نا. یترشح ما فی الاناء، پانڈے کے اندر جو چیز ہوئی چھڑک دی ہے. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انا وانت وما سوا ذالک لخلقت لاجلک.
محبوب ایک میری ذات ہے، ایک تو ہے، اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے میں نے تیری بزرگی کے لیے، تیری عزت کے لیے، تیری رفت کے لیے، تیری شان دکھانے کے لیے میں نے پیدا کی ہے، تیری شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے۔ آگے بھی تو اللہ کا محبوب ہے نا، اللہ کا محبوب ہے، آگے کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ آگے نبی پاک کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دیکھو کلام کس طرح کا ہے، جو علماء ہیں اسے ذوق لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کلام کیا؟ یہ نہیں کہا کہ انا و انتا، جب جواب دیا نا، یہ نہیں کہا انا میں اور آپ، نہ، انتا و انا، یا اللہ پہلے تو ہے اور بعد میں ہوں، انت و انا وما ذالک لترکت لاجلک، جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے، میرے قدموں کے نیچے رکھا ہے، میں تیری شان پر، تیری عزت پر، تیری بزرگی پر قربان کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا، چمن دہر میں کلیوں کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، زمین و زمان، بولو نا یار، نہ تھا نا، پھر پیسے سٹتے ہو، آسان کی قصور کتاب ہے جوان صاحب، زمین و زمان، چنین و چنا، مکین و مکان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں کل اٹھیں گے وہاں، زمین و زمان تمہارے لیے۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ رحمت رب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بولو سبحان اللہ یار، یہ رحمت رب، اللہ کی رحمت جاننا چاہتے ہو؟ پہلی امتیں اور اس امت میں فرق کیا ہے؟ پہلی امتیں گناہ کرتی، ماتھے پہ لکھا جاتا کہ یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ جس گھر کے اندر گناہ ہوتا تھا نا، اس گھر کے دروازے پڑھے، ساری انبیاء کی جو امتوں کی سیرت ہے وہ پڑھیں، جس گھر کے اندر گناہ ہوتا تھا نا، اس گھر کے دروازے پر لکھا جاتا اس گھر کے اندر یہ گناہ ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا جرم نہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو پہلی امت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو امتیں کرتی رہی ہیں، یہ امت نہ کرتی ہو، یہ امت وہ گناہ نہ کرتی ہو۔ اب مانے نہ مانے، لیکن پتہ سب کو ہے، بے شک آنکھیں بند کر لیں، لیکن پتہ سب کو ہے کہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں اور کرتے ہیں، ہمارا اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کسی کے ماتھے پر کبھی دیکھا ہے لکھا ہوا؟ کسی کے گھر کے دروازے پر لکھا ہے؟ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے نا، جو اس امت پر، ساری کائنات پر برس رہی ہے، اس رحمت کا سبب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان، گر ارض و سما کی محفل میں مولانا ظفر علی خان، یہ کون ظفر علی ہے؟ چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا، آج سے میں مرید ہوں عبد الغفور کا۔ حضرت شیخ القرآن ابو الحقائق، حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہر وزیر آباد کا رہنے والا، وہ کہہ رہا ہے گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، لو لاکھ لمحہ کا شور، یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، شعر پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے میری ایک پرابلم ہے، مجھے سر نہیں آتی،
مجھے سر نہیں آتی، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری. گر ارض و سما کی محفل، ارض کہتے ہیں زمین کو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. زیادہ تو نہیں کھا لیا کوئی؟ زیادہ کھا لی پھر کھٹے ڈکار آندے نا. اور میرا خیال ہے یہی بس کر دیتے ہیں کیونکہ معاملہ لمبا ہو گیا نا، لمبا ہو گیا ہے، 12 بجنے لے. ہاں جی. گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. یہ نور نہ ہو، یہ جو چاند ستاروں کے اندر نور ہے نا، یہ ساری کائنات کے اندر جو نور ہے نا، یہ سارے نور جو ہیں یہ مستعار ہیں نور مصطفیٰ سے. ورنہ ان نوروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عرش کا نور، حاملین عرش کا نور، لوح کا نور، حاملین لوح کا نور، قلم کا نور، حاملین قلم کا نور، فرشتوں کا نور، جنت کا نور، آسمانوں کا نور، سورج کا نور، چاند ستاروں کا نور، عقل کا نور، علم کا نور، معرفت کا نور، بصارت کا نور، بصیرت کا نور، آنکھوں کا نور، ایمان کا نور، ولایت کا نور، نبوت کا نور. حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات، ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے حقیقت میں محمد کے انوار کی بات. ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا جن سے، ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات. نہیں سمجھا رہی؟ نہیں سمجھا رہی؟ کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، رومی کشمیر. کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، نہ سورج چند ستارے، تاویں نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ کس لیے بنایا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کے لیے. ہمارا اس جہاں میں آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے محبوب کا میلاد منائیں، کیوں نہ منائیں؟ جس کی وجہ سے ہم اس کائنات کے اندر آئے ہیں، جو سبب بنا ہے ہمارے یہاں وجود کا، تو پھر اس محبوب کے تذکرے کیوں نہ کریں، اس کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس کے معراج کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کے چہرہ والضحیٰ کی بات کیوں نہ کریں، واللیل کی زلفوں کی بات کیوں نہ کریں، مازاق کی یقین کی بات کیوں نہ کریں، ید اللہ کے ہاتھوں کی بات کیوں نہ کریں، وجہ اللہ کے چہرے کی بات کیوں نہ کریں، علم نشرہ کے سینے کی بات کیوں نہ کریں، لا اقسم کی چال کی بات کیوں نہ کریں، میلاد میں اس کائنات کے اندر آنا کیوں نہ بیان کریں، اور معراج کی رات وہاں جانا کیوں بیان نہ کریں؟ جب اس کے سبب اس کائنات کے اندر ہم آئے ہیں. یہ ساری کائنات تو پھیلی ہے. بڑے بڑے دعویٰ کر دینا سی بڑی شاماں
طفیلی ہیں یہ سارے مصطفیٰ کے، میرے آقا مولا کے، ہم طفیلی ہیں۔ اس کائنات میں حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جتنا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نزول ہو رہا ہے، رزق کا نزول، عقل کا نزول، علم کا نزول، یہ ساری نعمتوں کا نزول، یہ سارا کچھ جو انزال ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، جو نازل ہو رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اور کتنا بے وقوف ہے جو صدقہ بھی کھائے اور پھر تنقید بھی کرے، صدقہ بھی کھائے اس مصطفیٰ کا اور تنقید بھی کرے۔ عجب ہیں یہ کھانے۔ ہم اپنے آقا مولا کا میلاد آج منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بنایا، پھر اس کے بعد ساری کائنات کو بنایا۔ لو تم بھی موجے کرو۔ اس جہان کے اندر بھی ہم طفیلی ہیں، اس جہان کے اندر بھی ہم نبی پاک کے طفیلی ہیں، جسے وسیلہ کہتے ہیں، طفیلی ہیں۔ اور اگلے جہان میں اگر جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے، انشاءاللہ ہم کیوں؟ ہمیں جنت سے روکے تو کوئی کیوں روکے؟ ہمیں جنت سے روکے تو کوئی کیوں روکے؟ یہ جنت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی۔ اس جہان میں بھی ہم طفیلی ہیں اور اگلے جہان میں بھی ہم طفیلی ہیں۔ بس یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ اگر اسی بات پر، اس جملے پر گفتگو کریں ہم، تو انشاءاللہ اگلے جو 2-4 گھنٹے وہ بھی گزرتے ہیں کہ جو عملوں کو لے کر پھر رہے ہیں نا کہ ہمارے عمال کرو، عمال کرو، عمال کرو، بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، اس کائنات کے بھی اندر ہم نبی پاک کے طفیلی ہیں، اور کل جو بخشش ہوگی وہ بھی نبی پاک کے صدقے میں ہوگی۔ بس تو پھر اس نبی کے چرچے کیوں نہ کریں، اس کا میلاد کیوں نہ منائیں ہم۔ اب آخری بات کر دوں ہم نے کرنا کیا ہے؟ میلاد ہم مناتے ہیں ہر سال۔ میں یہاں حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس، میں نے حکیم صاحب کو بڑا کہا ہے کسی اور کو بلا لو یار، کہتے نہیں آپ نہیں آنا ہے۔ ایک کام ہم نے ضرور کرنا ہے، جو ہمارے نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں نا، اس نبی کے میلاد کا کوئی مقصد بھی ہے یہاں آنے کا، مقصد بھی ہے کوئی۔ اور ہر بار میں یہی بات کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہر بار برت کرتے ہو، یہی بات کرتے ہو، ہر وقت یہی بات کرتے ہو، ہر بار بات کو دہراتے ہو۔ آپ نے کون سا عمل کر لیا ہے جو میں اگلی بات کروں؟ وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ ایک جملہ، اللہ کا محبوب اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہے، میلاد ہوا ہے آدمی کو انسان بنانے کے لیے، آدمی کو انسان بنانے کے لیے۔ آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ آپ کہیں گے یہ آدمی انسان نہیں ہوتا؟ نہیں، ہر انسان آدمی ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان آدمی ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان قسم کا بندہ چھوٹے سے کمزور سے بچے کو تھپڑ مارا زور زور سے، نا حق، چھوٹا لیا انہیں کٹ کر لیا، تو دوسرا کہے گا عقل کر، انسان بن، انسان بن، اس بیچارے معصوم غریب چھوٹے بچے پر ظلم کر رہا ہے، انسان بن۔ تو کیا انسان نہیں وہ انسان نہیں، وہ آدمی ہے، کیونکہ ظلم کر رہا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ آؤ اب سوچیں ہم ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
سب سے پہلا ظلم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، ہم عبادت کرتے ہی نہیں، یہ پہلا ظلم ہے اپنے جانوں پر۔ اور پھر اپنے ہمسایوں کا حق، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، نہ حق مال چینتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یہ سارے نفس پر ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت سکھانے کے لیے آئے ہیں، انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر نبی پاک کی شریعت پر عمل کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اللہ توفیق دے تو حج کریں، توفیق دے تو زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ نبی پاک نے فرمایا انسان جھوٹ بول کر اپنا مال تو بیچ لیتا ہے، مال تو اس کا بک جائے گا، لیکن برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو آؤ آج سے عہد کریں کہ اگلے ربیع الاول تک کوئی ایسا کام جس سے نبی پاک نے منع کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہوگی بات کہ نہیں؟ اگر یہ کام کر لیا نا ہم نے تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے سارے ہی بخشے گے، پھر سارے ہی بخشے گے۔ اور جہاں بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے لطف لیا ہے، آنکھوں کانوں کا تھوڑا حظ لیا ہے، نفس کا حظ لیا ہے، گفتگو سنی ہے، واہ واہ سبحان اللہ کی ہے، ثواب ضرور ہوگا اس کا بھی، یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن جو مقصد ہے اس تک نہیں پہنچیں گے ہم۔ تو آج سے ہم یہ عہد کریں گے انشاءاللہ، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں، کسی کا نہ حق مال نہ کھائیں، جو جس کا بنتا ہے اس کو دیں، جو محنت کرتا ہے اس کی مزدوری دیں۔ اگر یہ کام کر لیا ہم نے تو جو نبی پاک کے آنے کا مقصد ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات میں نے لمبی کر دی ہے تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ الہ العالمین، آج ہم سب مل کر تیرے محبوب کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں، تیرے محبوب کے میلاد کی محفل کو سجا رہے ہیں۔ اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کے میلاد کا صدقہ، اس کائنات میں جلوہ گری کا صدقہ، الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما۔ تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبول فرما کر اپنے میلاد والے رسول کا صدقہ، میلاد والے نبی کا صدقہ، میلاد والے محبوب کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو وسیع رزق کے حلال عطا فرما، صدق مقال کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ تیرے محبوب کی امت پریشان ہے، الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ اس امت پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، عفو درگزر فرما، اس امت کو عزت رفتہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام حاضرین، انہوں نے تیرے محبوب کی میلاد کی محفل کو سجایا ہے، خوش ہوئے ہیں، الہ العالمین یہ خوش ہوئے ہیں، تو ہم سب سے خوش ہو جا، ہماری زندگی کے اندر خوشیاں نازل فرما، ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں نازل فرما، کوئی پریشان نہ رہے، کوئی محروم تمنا نہ رہے، کوئی خالی جولی نہ لے کر جائے، سب کی جولیاں بھر دے، سب کی جولیاں بھر دے۔ ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے محمد علی اکبر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ امون بڑائچ کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا ہے
جتنے بھی بیمار ہیں الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا ہے، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما۔ حکیم صاحب کے لیے دعا ہے، رشید صاحب کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے، تمام مجلس کا انتظام انصرام کرنے والوں کے لیے، اس محلے پر، اس بستی پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ آنے والی مشکلیں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، نحوستیں، بے برکتیں یہاں سے اٹھا دے، رد کر دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرما، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔